بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس وائس چینل کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نیک شخص نے نہایت خوبرو پرہیزگار خاتون سے شادی کی۔ دونوں ایک دوسرے سے خوب محبت کرتے تھے۔ مسرت بھرے دن گزر رہے تھے۔ ایک مرتبہ شوہر کو طلب رزق کے لیے سفر کی حاجت آ پڑی۔ بڑی فکر لاحق ہوئی کہ اپنی بیوی کو گھر میں تنہا کیسے چھوڑے۔ قرابت داروں میں سے کسی معتبر شخص کی تلاش شروع کی۔ اپنے سگے بھائی کے علاوہ کوئی معتبر ذمہ دار نہ ملا۔ بھائی کے گھر میں بیوی کو چھوڑا، دن گزرتے گئے۔ ایک روز دیور نے اپنی بھابھی کو شہوت رانی پر اکسایا، اور پاک باز خاتون نے اسے سختی سے ڈانٹا اور کہا، تم چاہتے ہو کہ میری عزت کی دھجیاں بکھیرو اور میں شوہر کی خائن بن جاؤں؟ ہرگز نہیں۔ دیور نے بھابھی کو رسوا کرنے کی دھمکی دی، مگر بھابھی پر دھمکی کا اثر نہیں ہوا۔ کہا، جو تم کرنا چاہو کرو، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اس نیک خاتون کا شوہر جب سفر سے لوٹا تو اس کے بھائی نے فوراً اپنی بھابھی پر الزام لگا دیا کہ تمہاری بیوی نے مجھے بدکاری پر اکسایا تھا، لیکن میں نے منع کر دیا۔ شوہر نے بغیر سوچے سمجھے اسی وقت پارسا بیوی کو طلاق دے دی اور کہا کہ مجھے اپنی بیوی سے کچھ نہیں سننا۔ میرا بھائی سچا ہے۔ وہ متقی اور خدا ترس خاتون گھر سے انجان منزل کی طرف نکل پڑی۔ راستے میں ایک عابد زاہد کا گھر پڑا۔ دروازے پر دستک دی اور اپنی ساری کہانی عابد سے کہہ ڈالی۔ اس عبادت گزار بندے نے اپنے چھوٹے بیٹے کی نگہداشت پر اسے مامور کر دیا، اور ایک دن عابد گھر سے کسی کام کے لیے باہر گیا۔ گھر کا نوکر موقع پا کر اس خاتون پر ڈورے ڈالنے لگا، مگر عزم و ثبات کی پیکر نے اللہ کی معصیت سے انکار کر دیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو تنبیہ کی ہے کہ کوئی شخص کسی اجنبی خاتون کے ساتھ خلوت میں ہرگز نہ ہو، اس لیے ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ نوکر نے خاتون کو دھمکی دی کہ میں تمہیں بہت بڑی مصیبت میں پھنسا دوں گا، مگر اس پیکر عفت کے پاؤں میں لغزش بھی نہیں آئی۔ نوکر نے عابد کے بچے کو قتل کر دیا، اور عابد کے گھر لوٹنے پر الزام اس خاتون پر عائد کر دیا۔ اس اللہ والے عابد کو غصہ تو بہت آیا، مگر اللہ سے اجر کی امید باندھ کر صبر کر گیا۔ 2 دینار اجرت کے طور پر خاتون کو دیے اور گھر چھوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غصہ پی جانے والوں اور درگزر کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ عابد کا گھر چھوڑا، شہر کی طرف رخ کیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک بھیڑ ایک شخص کو پیٹے جا رہی ہے۔ اس نے پوچھا، تم لوگ اسے کیوں مار رہے ہو؟ ایک آدمی نے بتایا، اس کے ذمہ قرض ہے، یا تو قرض ادا کرے یا ہماری غلامی کرے۔ خاتون نے پوچھا، اس پر کتنا قرض ہے؟ کہا، 2 دینار۔ خاتون نے انہیں 2 دینار دے کر اس شخص کو آزاد کرایا۔ آزاد ہونے والے شخص نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس خاتون نے پوری کہانی بیان کر دی۔ اس پر اس آدمی نے کہا، ہم دونوں ساتھ کام کریں گے اور نفع برابر بانٹ لیں گے۔ خاتون نے حامی بھر دی۔ اس آدمی نے کہا، ہم یہ گندی بستی چھوڑ کر سمندری سفر پر نکلتے ہیں۔ خاتون نے کہا، ٹھیک ہے۔ دونوں کشتی کے پاس پہنچے۔ نوجوان نے کہا، پہلے تم کشتی پر سوار ہو۔ وہ سوار ہو گئیں، اور وہ شخص کشتی کے مالک کے پاس گیا اور کہا کہ یہ میری لونڈی ہے، میں اسے فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ کشتی کے مالک نے پیسے چکائے اور خاتون کو اس کی لا علمی میں اس سے خرید لیا۔ وہ شخص پیسہ لے کر بھاگ نکلا۔ کشتی روانہ ہوئی۔ خاتون اس شخص کو ڈھونڈنے لگی، مگر وہ نہیں پایا۔ کشتی کے عملہ نے اسے گھیر لیا اور اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ خاتون کو تعجب ہوا۔ اس پر کشتی کے کپتان نے بتایا کہ میں نے تمہیں تمہارے مالک سے خرید لیا ہے، اور اب تم وہ سب کرو گے جس کا حکم دیا جائے۔ اس نے ملتجیانہ لہجے میں کہا،
میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی، مجھے چھوڑ دو۔ یہ کہنا ہی تھا کہ سمندر میں آندھی اور طوفان آیا، جہاز کا عملہ اور سارے مسافر ڈوب گئے، لیکن وہ صابر خاتون بچ گئیں۔ اس وقت امیر شہر ساحل سمندر پر تفریح میں مشغول تھا۔ بے موسم کی آندھی کو دیکھ کر وہ بھی گھبرایا، لیکن اس کا اثر ساحل پر نہیں تھا۔ پھر یکایک اس کی نگاہ اس خاتون پر پڑی جو ایک تختہ کے سہارے ساحل کی طرف آ رہی تھی۔ امیر شہر نے گارڈوں کو حکم دیا کہ اسے میرے پاس لایا جائے۔ اس خاتون کو محل لے جایا گیا۔ ماہرین طباء کی نگرانی میں اس کا علاج شروع ہوا۔ جب اسے افاقہ ہوا تو امیر شہر نے اس سے دریافت کیا تو اس نے ساری حقائق بیان کر ڈالی۔ دیور کی خیانت سے لے کر کشتی والوں کی شرارت تک سارے واقعات بیان کر دیے۔ حاکم شہر کو اس خبر نے موہ لیا اور اس سے شادی کر لی۔ امور سلطنت میں مشیر کار کی حیثیت ملی اور چند ہی دنوں میں اس کی زبردست رائے اور قوت فیصلہ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ وقت گزرتا رہا، نیک حاکم کا انتقال ہو گیا۔ آیان شہر اکٹھا ہوئی کہ کس کو اب حاکم بنایا جائے۔ متفقہ طور پر لوگوں نے اس ذہین اور عاقل خاتون کو اپنا امیر شہر منتخب کر لیا۔ حاکم بنتے ہی اس خاتون نے ایک وسیع میدان میں کرسی لگانے اور شہر کے تمام مردوں کو حاضر ہونے کا حکم دے دیا۔ تمام مرد حضرات اس کے سامنے سے گزرنے لگے۔ اس نے اپنے سابق شوہر کو دیکھا اور کنارے ہو جانے کا اشارہ کیا اور اس کے بھائی یعنی دیور کو کنارے ہونے کا حکم دیا۔ عابد کو بھی ایک کنارے کیا۔ عابد کے نوکر کو دیکھا، اسے بھی مجمع سے الگ کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ پھر اس خبیث کو دیکھا جسے اس خاتون نے آزاد کرایا تھا، اسے بھی کنارے پر کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ اب باری باری فیصلہ کرنے لگی۔ سب سے پہلے سابق شوہر سے مخاطب ہوئیں، تم کو تمہارے بھائی نے دھوکے میں رکھا اس لیے بری ہو، لیکن تمہارے بھائی کو حد قذف لگائی جائے گی اس لیے کہ اس نے مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی تھی۔ پھر عابد سے مخاطب ہوئیں اور کہا تم کو تمہارے خادم نے گمراہ کیا، تم بھی بری ہو، لیکن تمہارا خادم قصاصاً قتل کیا جائے گا کیونکہ اس نے تمہارے بچے کو قتل کیا تھا۔ پھر وہ مخاطب ہوئی اس خبیث سے، تمہیں حبس دوام کی سزا دی جاتی ہے تمہاری خیانت اور ایسی عورت کو فروخت کرنے کے جرم میں جس نے تجھے غلامی سے نجات دلائی تھی۔ اللہ کی ذات پاک ہے، کسی کے اچھے عمل کو ضائع ہونے نہیں دیتا، اور فرماتا ہے جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے اپنے راستے ہموار کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اسے گمان نہیں ہوتا۔ دیکھا آپ نے کس طرح اللہ تعالیٰ نے کرب و بلا میں گرفتار خاتون کی مدد کی۔ تقوی مومن کا اشعار ہے، یہ اشعار ہمیشہ باقی رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تقوی کی وجہ سے سخت حالات کو موافق و سازگار بنا دیتا ہے۔ اس قسم کی سبق آموز کہانیاں آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔